البراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا قحف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے ماہ مقدس کے بعد جو اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے وہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر اسلام کی بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور اس ماہ مبارک کے اندر بہت سے اولیاء اکرام کے عرس مبارک بھی ہوتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ سفر کا مہینہ یہ آفات کا مہینہ ہے اور منحوس سمجھا جاتا تھا اس کو، اور لوگ اس ماہ مبارک کے اندر نہ سفر کرتے، نہ کوئی نیا کاروبار کرتے، نہ ہی شادی بیاہ کرتے، نہ ہی کوئی تقریب کا انعقاد کرتے، کیونکہ اس مہینے کو زمانہ جاہلیت میں اسے منحوس قرار دیا گیا تھا۔ اسلام آنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر، کہ سفر کسی بلا کا نام نہیں ہے، نہ کسی نوست کا نام ہے، یہ تو اس کا نام بھی اسلام نے سفر المظفر رکھا کہ مظفر کا معنی برکت ہے، کہ برکت والا مہینہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر، بے شک نہ کوئی سفر ہے، نہ کوئی اس میں بلائیں ہیں، نہ کوئی آفات ہیں، یہ تو عام روٹین ہی کی طرح دن رات شام و سحر ہیں، بس انسان کے اعمال ہی کسی چیز کو اچھے اور برا کرتے ہیں۔
ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر بھی اس طرح ہی کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہاں پر لوگ اس مہینے کی ابتدائی 13 دن اسے 13 تیزی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر وہ بہت سے امور نہیں کرتے اور بہت سے امور کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو گھروں میں کھانا بھی نہیں، آگ بھی نہیں جلاتے، اور وہ سورۃ المزمل کی تلاوتیں کراتے ہیں، آٹے بنا کر وہ مچھلیوں کو سمندر میں ڈلواتے ہیں۔ اس طرح کئی چیز ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اسلام میں ایسا کوئی بھی جو ہے نوست یا منوسیت کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے۔ اور جہاں تک سورۃ المزمل پڑھانے کا طریقہ ہے، تو سورۃ المزمل قرآن ہے اور اس کے پڑھنے سے منع نہیں ہے، چاہے وہ سفر میں پڑھائیں یا باقی 11 مہینے بھی کوئی پڑھائے، ہم اسے منع نہیں کریں گے۔ جہاں تک خیرات کا طریقہ ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے قرب کو پانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس ماہ مقدس میں خیرات کرتا ہے تو اسے بھی منع کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں اللہ نے 11 مہینے برکت والے بنائے اور اس مہینے کے 13 دن سفر کے یہ نوست والے ہیں، تو یہ بڑا جہالانہ اور اللہ پر بہتان باندھنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرماتے کہ لا سفر کہ بے شک سفر نہیں ہے، کہ معنی یہ کہ اس میں کوئی نوست نہیں ہے۔ اور نوست کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی چیز منوس نہیں ہوتی، انسان کے اعمال اسے برکت والا اور نوست والا بنا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک بات مشہور ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جانوروں کے اندر ایک جانور جسے الو کہا جاتا ہے اسے منوس سمجھا جاتا ہے، کہا کہ جس گھر کے اوپر الو بیٹھ جائے تو وہ گھر نوست والا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح باہر ممالک کے اندر جو یورپین کنٹریز ہیں اس کے اندر الو کو ایک عقل مند، سمجھدار اور برکت والا جانور سمجھا جاتا ہے۔ جانور ایک ہیں لیکن لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کہ یہاں ہندوستان کے جو ایشیا کے علاقے ہیں تو اس کے اندر اسے منوس تصور کیا جاتا ہے۔ یورپین ممالک کے اندر الو کو ایک ذہین اور سمجھدار اور برکت والا جانور، پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ صوفیاء نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ یہ الو منوس نہیں ہے، کیونکہ الو کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ اللہ کسی کو منوس نہیں بناتا اور کسی کو بے وجہ پیدا نہیں کرتا۔ اور پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس کا جو عمل ہے، جو نفس کا الو ہے وہ خراب ہے، وہ منوس ہے جب اس کے اعمال کیا ہوں؟ منوس ہو جائیں، اور پھر ہماری ساری زندگی جو ہے برباد ہو جاتی ہے انہی خرافات کے اندر، انہی فضولیات کے اندر۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان رب سے جیسا گمان کرتا ہے رب اس کے گمان کے مطابق ہے، اور رب اس کے گمان کے مطابق اسے دیتا ہے۔ جیسا خیال کرتا ہے رب اس کے خیال کے مطابق اسے دیتا ہے، جیسا ارادہ کرتا ہے رب اس کے ارادے کے مطابق اسے دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم خیال، ارادہ اور اپنی سوچ کیسے رکھتے ہیں، اور رب اسی طرح میں عطا کرے گا۔ اور علماء نے تفصیلاً بتایا کہ نوست کیا چیز ہے، منوس کسے کہتے ہیں، بے برکتی کی وجہ کیا ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور پر مورود الزام ٹھہرا کر اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں۔ اصل قصور تو انسان کے اعمال کا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، نیکیوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اور مرتے وقت اس کے پاس گناہ اور ثواب یا عذاب والے اعمال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ لیکن پیدا ہو کے نہ وہ نیکی لے کے آیا تھا، نہ ہی وہ گناہ لے کے کوئی انسان آتا ہے۔ وہ اعمال جو دنیا میں کرتا ہے وہی گناہ بنتے ہیں، اور اعمال جو دنیا میں کرتا ہے وہی نیکیاں بنتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، علماء فرماتے ہیں ہم نوست کو سمجھیں، منوسیت کو جانیں، اور بے برکتی، ایک بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں نا، اس کے بارے میں کہا کہ جو ایک عورت کے بارے، ایک شخص کے بارے میں پتہ کیا، مشہور تھا
اس علاقے میں کہ جو اس کو دیکھتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، پورا دن برا گزرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کون سا شخص ہے کہ جو اتنا منحوس ہے کہ جس کو دیکھو تو پورا دن منحوس گزرتا ہے؟ تو اب اس نے کہا میں دیکھوں گا صبح۔ بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب صبح کا وقت ہوا اسے بادشاہ کی کھڑکی کے سامنے کھڑا کر دیا، اور بادشاہ نے اٹھ کر سب سے پہلے اس شخص کو دیکھا۔ اور دیکھنے کے بعد جب بادشاہ واپس پلٹنے لگا تو اس کو گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جب ٹانگ ٹوٹی اس نے کہا تو سچی کا منحوس ہے، اس کو پھانسی دے دو۔ کیا دے دو؟ پھانسی دے دو۔ تو بادشاہ کو جو وزیر تھا وہ بڑا عقل مند تھا، اسے پھانسی قید کر دیا گیا اور اس کے لیے پھانسی کا حکم آ گیا۔ اور جب اسے پھانسی لے جایا جانے لگا تو اس وقت وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اسے کیوں دے رہے ہیں پھانسی؟ کہا کہ اس کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو میں نے دیکھا میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو کہا اسی وجہ سے دے رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ منحوس شخص ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنے سے نوست آتی ہے تو آج اسے موت دی جا رہی ہے۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے اسے دیکھا، اس کو دیکھنے سے آپ کی فقط ٹانگ ٹوٹی، لیکن آپ کو دیکھنے سے وہ موت کے پاس جا رہا ہے۔ بتاؤ بڑا منحوس تو آپ ہوئے نا۔ تو بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بات سمجھیں، وہ انسان کے اعمال ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، وہ تکلیف آنی ہے، لیکن اگر اس بات سے نوسیت کا تعلق ہے کہ میں نے اسے دیکھا اور میں گر کر میری ٹانگ ٹوٹ گئی، تو بادشاہ سلامت پہلے اس نے دن میں آپ کو دیکھا تھا اور اسے آج موت کے پھندے پہ لے جایا جا رہا ہے، تو اسے سمجھ آئی بات کی۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دیا گیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس بات کو جانے نوست کیا ہے؟ کسی چیز کے نام الو کا نام نوست ہے؟ نہیں۔ کسی مہینے کا نام نوست ہے؟ نہیں۔ کسی دن کا نام نوست ہے؟ نہیں۔ کسی تاریخ کا نام نوست ہے؟ نہیں۔ نوست علماء نے لکھا، ہم ایک خاکہ کھینچ لیتے ہیں، ہم دو گھر لیتے ہیں۔ کتنے لینے کا مطلب ہے کہ ان کی مثالیں دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 100 گھر دے مالک ہوں، لیکن 2 گھروں کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک گھر اپنے ذہن میں سوچیں، ایک ایسا گھر ہے جب صبح ہونے سے پہلے بلے شاہ کا ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ تجھ سے بازی لے جائیں کتے تو پہلے انسان، تجھ سے پہلے کتے اٹھ جاتے ہیں، جانور مرغا پہلے اٹھ کے اذانیں دے رہا ہوتا ہے، انسان سو رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ نیک اعمال کرنے والا شخص اسے بستر پہ نیند فقط اتنی آتی جتنی ضرورت ہے۔ وہ بستر، حضور قرآن میں کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جن کی راتیں بستروں پہ نہیں اللہ کے حضور سجدوں میں ہوتی ہیں، پھر اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اس کی پھر اللہ رب العزت انعام کیا نازل کرتا ہے؟ ایک گھر ہے اور اس گھر میں صبح فجر کے وقت سب بچے، سب عورتیں، سب مرد اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے ساتھ سجدے کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سجدوں سے اس گھر کو میکا جاتا ہے، اور اس گھر میں کوئی گالم گلوچ نہیں کرتا۔ گھر کا سربراہ اپنی اولاد کو حق کے حلال کما کے کھلاتا ہے۔ بھائی آج کوئی بدتمیز یا گستاخ یا کوئی کچھ ہوتا ہے، وہ اس کی زبان ایسے نہیں بول رہی ہوتی، اس کے جسم میں بننے والا خون اور اس کی منہ سے جانے والی خوراک ہی سب کچھ بنا رہی ہوتی ہے۔ اس کی جسم میں جانے والی خوراک سے خون سے بننے والے تمام جسم کی جسامت کا بڑا ہونا اور دماغ تک پہنچنا کسی کی زبان کو تاثیر والی تب بناتی ہے جب اس کا رزق حلال ہو، جب اس کی خوراک۔ ایک گھر ہے جہاں صبح اٹھتے وقت سارے گھر والے اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور سارے گھر والے قرآن کھولتے ہیں، یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور اس گھر کے اندر لوگ صبح اٹھ کر گالم گلوچ نہیں کرتے، اچھی گفتار، اچھا عمل کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ صبح اٹھنے کے بعد ان کا جو سربراہ ہے وہ حق کے حلال کما کر حق کے حلال اپنی اولاد کو کھلاتا ہے۔ وہاں نظریں پاک ہوتی ہیں، وہاں خیالوں کی طہارت ہوتی ہے، وہاں بڑے چھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، وہاں مہمان کی عزت تعظیم توقیر کی جاتی ہے، وہاں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ تو بتائیں اگر وہ گھر صاف ستھرا ہو، اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ مفہوم ہے، آپ فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ بے شک صفائی آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان عبادات ہے اور آدھا ایمان پاکی ہے، پاکیزگی ہے۔ تو کہا جس کا گھر صاف ہو، جس کی لباس صاف ہو، جس کا دل صاف ہو، جس کا بدن صاف ہو، اور وہ گھر والیاں صاف ہوں، بچے صاف ہوں، وہاں طہارت اور پاکی کا خیال رکھا جا رہا ہو، وہاں پر
مہمان کی تعظیم کی جا رہی ہو، اور اگر ایسا گھر ہو وہاں آپ 1000 الو بھی بٹھا دیں تو وہ کبھی منحوس ہو سکتا؟ وہ کبھی منحوس کسی چیز، وہ شاید اس گھر میں چاہے آپ 1000 الو بھی بٹھا دیں تو وہاں قرآن کی برکت سے نوست داخل ہو سکتی نہیں۔ کہا جس گھر میں قرآن کھلتا ہے فرشتے داخل ہوتے ہیں، شیطان نکل جاتا ہے۔ جس گھر میں سجدے ہوتے ہیں بیماریاں نکل جاتی ہیں، تندرستیاں داخل ہوتی ہیں۔ جس گھر کے اندر حلال کھلایا جاتا ہے وہاں سکون، اطمینان اور سرور داخل ہوتا ہے۔ خوف، لالچ اور کیا نام انسان کے اندر کیا نام ہے یہ تکبر دفع ہو جاتا ہے۔ تو کیا بتائیں اس گھر کے دروازوں پر یا چھتوں پہ الو بٹھا دیں، نوست ہوگی؟ یہ ایک گھر ہے۔ تو پتہ چلا کہ نوست کسی چیز کا نام نہیں، نوست ہمارے اعمال کا نام ہے۔ میں نے ابتدا میں آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی شخص دنیا میں آتا ہے نہ وہ نیکیاں لے کے آتا ہے نہ وہ گناہ لے کے آتا ہے، لیکن وہ زندگی بھر نیکیاں بھی اسی نے کرنی ہوتی ہیں اور گناہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں علماء فرماتے ہیں کہ دوسرا گھر کہ جہاں صبح ہوتی 10 بجے، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت صبح کے وقت رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کوئی بندہ کہیں پہ کوئی چیز بانٹ رہا ہو اور جو لائن میں لگا اسے ملتا ہے کہ جو جا رہا اسے ملتا ہے؟ نہیں، جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور وہ لے کے حاصل کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ بھی صبح رزق بانٹ رہا ہوتا ہے۔ جو صبح اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں رب اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ جو سجدہ ریز ہوتا ہے رب اس اپنی رزق کی کشادگیاں ان کو عطا کرتا ہے۔ تو دوسرا گھر جس کے اندر صبح فجر کے ٹائم نہیں ہوتی، کتنے بجے ہوتی ہے؟ باپ بھی 8 بجے اٹھ رہا ہے آفس کے لیے، ڈیوٹی کے لیے، ماں بھی 8 بجے اٹھ رہی ہے، بچے بھی 8 بجے اٹھ رہے ہیں۔ اٹھ کر کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی ناشتہ کر رہا ہے اور ناشتہ کر کے وہ نکل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنا رزق کمانے کے لیے نکلا تو گویا فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ نکلتی ہے۔ اور کہا کہ جو شخص بغیر نماز پڑھے رزق کے لیے نکلا تو سمجھو شیطان کا جھنڈا لے کے نکلا، شیطان اس کے ساتھ نکلتا ہے۔ وہ پہلا والا شخص جو فرشتوں کے جھنڈے کے ساتھ نکلا وہ ایک بھی کمائے گا تو کروڑ کے برابر ہوگا، اور دوسرا شخص جو شیطان کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے وہ کروڑ بھی کمائے گا تو ایک کی بھی برابری کر سکتا نہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں یہ بات کی تھی، برکت اور کثرت میں فرق کریں۔ برکت اور ہوتی ہے، کثرت اور ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس تھوڑی سی چیز برکت والی ہے وہ بے برکتی کی کثیر چیز سے بہتر ہے، اور آپ کے پاس کثیر چیز بے برکتی والی ہے اور تھوڑی سی چیز برکت والی ہے تو آپ زیادہ بے برکتی والے سے تھوڑی برکت والی چیز فائدہ مند انسان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے۔ اور پھر دوسرا گھر جس کی صبح کتنے بجے ہو رہی ہے، ہم اپنے آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میں کسی کے اوپر نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا کرتا ہوں وہ ایسا کرتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں۔ قبر کے اندر اللہ نہیں پوچھے گا تیرا دوست کیا کرتا تھا، قبر کے اندر اللہ کے فرشتے پوچھیں گے تو کیا کرتا تھا۔ ہم اکیلے دنیا میں آئے، اکیلے جائیں گے، قبر میں بھی اکیلے، ماں کے پیٹ میں اکیلے تھے تو قبر میں بھی اکیلے ہوں گے، اور ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کچھ اور، وہ الگ معاملہ ہے کہ اولاد کے بارے میں الگ باتیں ہوں گی، پہلے اپنی بات ہوگی۔ بھائی تجھے ہم نے پیدا کیا، رزق دیا، جوانی دی، صحت دی، اولاد دی، مال دیا، کیا کرتا رہا تو نے بدلے میں ہمیں کیا دیا؟ شکوے، شکایتیں، رونا، افسوس کرنا، سب کچھ مل کر بھی ناشکری کرنا۔ تو کہاں ہمارے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم کسی کو چھوڑیں، اپنی فکر کریں، ہم کسی کی بات چھوڑیں، ہم اپنے بارے میں جانیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا۔ وہ دوسرا گھر جس کی صبح کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 8 بجے۔ اٹھنے کے بعد نہ کوئی نماز نہ کوئی قرآن، بیٹے بھی اسکول کے لیے کام کے نکلے، بیٹیاں بھی نکل گئی، اور ساتھ کون نکلا ان کے ساتھ؟ جو نماز پڑھنے کے، جس کا بیٹا بھی نکلا نماز پڑھ کر، جس کی بیٹیاں بھی نماز پڑھ کر اپنی تعلیم کے نکلی، تو ان کے ساتھ کون نکلے گا؟ بتاؤ، جس کے ساتھ فرشتہ ہو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ جسے نقصان پہنچانا چاہے اور ساری دنیا اسے بچانا چاہے بچا سکتی، اور اللہ جسے بھلائی کرنا چاہے
اور ساری دنیا اسے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان پہنچا سکتا نہیں۔ جسے رب مارے اسے کوئی بچا نہیں سکتا، جسے رب بچائے اسے کوئی مار بولیں اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ دوسرا، اگر جو شیطان کے جھنڈے کے ساتھ اٹھا اور شیطان کے جھنڈے کے ساتھ نکلا، بھئی وہ پھر تو وہ حرام کمائے گا ہی نا۔ شیطان خیالات ڈالے گا، اسے سوچیں ناپاک کرے گا، اس کے خیالات کو پلید کرے گا، اس کے آنکھوں کو ناپاک کرے گا، اس کے اندر حرص، لالچ اور طمع کو پیدا کرے گا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر وہ شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ کہا کہ جب بندہ نماز کے لیے اٹھ کے جاتا ہے تو وہ برکت والا شخص ہے، وہ جہاں بیٹھے گا برکت والا ہے، وہ جس جگہ جائے گا برکت والا ہے۔ اور منوش شخص وہی ہے کہ جو صبح سجدے کے بغیر اٹھتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے، اور گھر والے جب ذہن ناپاک ہو زبان ناپاک ہوتی ہے، وہاں سے کلام نہیں نکلے گا، وہاں سے گالیاں نکلیں گی، وہاں عیب غیبت نکلے گی، وہاں لوگوں کے اوپر بہتان الزام نکلے گا، اور وعدہ خلافی 2 نمبر کام کرے گا، تو پھر وہ برکت کہاں سے ہوگی؟ اور وہ کہتے ہیں جب لوگوں کے کاموں میں کام نہیں چلتا، دکانوں پہ کام نہیں ہوتا، فیکٹریاں برباد ہو جاتی ہیں اور کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، 2 نمبر کام کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے خود کیا ہے جو کچھ کیا۔ آپ بتائیں کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ دھوکہ دے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس کے بعد وہ کبھی آپ کے پاس آئے گا؟ بولیں کسی دکاندار نے کسی گاہک کے ساتھ دھوکہ کیا اور دھوکہ کر کے ایک دفعہ مال بیچ دیا، اور ایک دفعہ مال بیچنے کے بعد جب وہ گاہک تھا اسے پتہ لگا دنیا ہے اور اسے پتہ لگا کہ مجھ سے دھوکہ ہوا، تو وہ زندگی بھر وہ دوبارہ نہ اس کی طرف خود آئے گا نہ اپنے دوستوں کو کہے گا آنا یہ بڑا دھوکے باز ہے۔ تو یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ حرام خوری ہمارے اعمال کو کیا کرتی ہیں؟ منحوس کرتی ہیں۔ اور کیا پھر حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان جاہلیت کے اندر لوگ کہتے تھے یار وہ عامہ ہے، وہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم سن لو، تم کلمہ پڑھنے کے بعد تم مہینوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، چیزوں کا خوف نہ کرو، کس کا خوف کرو؟ اللہ کا خوف کرو، تو پھر تمہیں کوئی چیز ڈرا سکتی نہیں ہے۔ اور کہا کہ پھر اللہ قرآن میں کہیں یمسسک اللہ بضر فلا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نقصان دوں تم کیسے فائدہ دے سکتے ہو، اور جس کو میں فائدہ دوں تم نقصان کیسے دے سکتے ہو؟ ایک آخری مثال، یہ اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا، آپ اس بات کو سمجھیں۔ اگر ایک شخص ہے وہ مر رہا ہے، اور اب امریکہ کا ایک سنگر تھا، وہ شاید مجھے نام اس کا نہیں آ رہا، مائیکل جیکسن، اس کے بارے میں شاید کچھ دنوں پہلے بھی کہا تھا کہ اس نے اپنی 150 سال کی عمر کا سیو کیا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا۔ کتنے سال؟ اس نے ایک آئیڈیا لگایا تھا کہ میں 150 سال تک جیوں گا۔ اس نے اس وقت کے سب سے بہترین 30 ڈاکٹرز کی ٹیم اپنے لیے منتخب کی، 30 ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ تھے تمام اعضاء کے، الگ الگ اعضاء کے، کوئی ایک گردے کا اسپیشلسٹ، ایک دل کا اسپیشلسٹ، ایک آنکھ کا اسپیشلسٹ، جسم کے جتنے اعضاء تھے ان اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ٹیم کو اس نے رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا کہ میں 30 سال 150 سال جیوں گا۔ اس نے آکسیجن بھی علیحدہ سے رکھا، اس نے آنکھیں بھی خرید کے رکھ دی، اس نے علیحدہ سے لوگوں سے دل بھی خریدا، اس کو پیسے دے دیے لاکھ کروڑوں روپیہ، اس نے جگر بھی خرید کے رکھ دیا، اگر خدا نہ خواستہ جگر خراب ہو گیا تو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑا تو میں اس کو لگاؤں گا۔ اس نے جسم کے سارے اندر کے پارٹ سے وہ خرید لیے انسانوں سے بھاری رقم دے کر، اور کہا کہ میں 150 سال تک جیوں گا۔ جراثیم کچھ ادویات وہ اپنے اس کمرے میں اسپرے کرتا، آکسیجن کے سلنڈر رکھتا، اور اپنے ہاتھ پر دستانے اور چہرے پہ ماسک پہنتا کہ میں لوگوں سے نہیں ملتا کہ یہ جراثیم لگ جائیں گے اور میں مر جاؤں گا، تو دور رہتا۔ لیکن وہ 50 سال بھی پورے نہیں کیے۔ ایک دن فرشتہ آیا اور 1 منٹ سے پہلے 30 ڈاکٹر موجود تھے، ساری مشینریں موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن وقت پورا ہوا تو اسے بچا سکا، سب طاقتیں ہونے کے باوجود بھی اور سب چیزیں اویلیبل ہونے کے باوجود بھی اسے بچا سکا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا دیکھو ایک وہ مریض ہے جس کے بعد اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر کھڑے ہیں اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج ہم کرتے ہیں اور اس کی علاج کرتے کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں
ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس کی موت آ جائے تو پورا ہسپتال کا پورا ملک کھڑا ہو کسی انسان کو بچانے کے لیے، اور اللہ اسے نہ بچائے، اس کی موت کا پروانہ آ جائے، تو بتائیں بچا سکتا ہے کوئی؟ تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو شفا اللہ کے پاس ہے، برکتیں اللہ کے پاس ہے، زندگی اللہ کے پاس ہے، موت اللہ کے پاس ہے، رزق اللہ کے پاس ہے۔ اگر کہیں ایک دروازہ بند ہو جائے تو یاد رکھنا وہ بند تھوڑی ہو رہا ہے، اللہ اس دروازے کو بند کر کے 70 دروازے آپ کے لیے کھول رہا ہوتا ہے۔ ورنہ آپ ایک جگہ پہ ٹکے رہیں، ایک جگہ پہ رکے رہیں، آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا لگن پیدا نہ ہو۔ اللہ کبھی کبھی اس لیے تھوڑا سا انسان کو تکلیف دیتا ہے تاکہ اسے پتہ لگے ایک یہی جگہ تھوڑی ہے، اللہ کے تو خزانے بے بہا ہیں، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، اللہ کنجوس نہیں ہے، اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اگر کوئی دنیا بھی کسی کو دے دے پھر بھی اللہ مالک ہے، پھر بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کوئی اللہ کے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تو اختیار بھی نہیں رکھتے لیکن پریشان ہوتے ہیں، وہ اختیار رکھ کے بھی کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا۔ وہ کہا کہ اگر کوئی کسی شخص کو، کوئی غریب شخص ہے وہ مر رہا ہو اور ہاسپٹل والے اسے داخل نہ کریں اور اسے کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، یہ مر جائے گا اور یہ آخری سانس ہے، اور اس کو اٹھا کے ہاسپٹل سے باہر پھینک دیں اور کوئی اس کو اٹھانے والا بھی نہ ہو، اور کوئی لوگ جا کے اسے جاڑی میں پھینک دیں، لیکن اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہو، بغیر ڈاکٹر سے اللہ اسے شفا عطا کر دے گا۔ سمجھا رہی بات یہ؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں وہ طاقتور نہیں ہوتے۔ آپ اسباب پہ بھروسہ کریں گے، میں ادھر بیٹھوں گا تو بچ جاؤں گا، میں باہر نکلوں گا تو بچ جاؤں گا۔ بچانے والا کون ہے؟ بولیں کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ موت سے بچانے والا کون ہے؟ اگر ہم اسباب وہ اختیار کریں گے کہ یہ چیز ہوگی تو میں بچ جاؤں گا، تو پھر ہم دھوکے میں رہیں گے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسباب کو نہیں، اسباب بنانے والے پہ نظر رکھو۔ پھر کیا ہوگا؟ جب انسان کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوگی تو پھر اسباب نہ بھی ہوں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر تھا، آپ نے فرمایا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو بولیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ کہا کہ مومن کے پاس ایک جنگ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنگ میں تھے، ایک صحابی رسول جنگ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کیا ہو گیا؟ بولیں کیا ہوا؟ تلوار ٹوٹ گئی، پھر بھی لڑ رہے۔ اللہ کے نبی کے پاس سے گزرے، کہا یا رسول اللہ میں آگے جا رہا ہوں کافروں سے لڑنے کے لیے۔ کہا کس سے؟ کہا ہاتھوں سے لڑوں گا۔ تو حضور وہیں تھے، شمشیر کوئی نہیں تھی، حضور ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ حضور کا معجزہ دیکھیں، حضور ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، آپ فرمایا کہ لڑنے جا رہا ہے تو آپ نے اس کا توکل دیکھا اور درخت کی تین شاخ کو توڑا اور درخت کی شاخ کو توڑ کر اس صحابی کو دیا۔ جب تک وہ درخت پہ تھی تو شاخ تھی، جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں آئی تو تلوار بن گئی۔ سمجھا رہی بات؟ تو پھر کہا کہ تم جب اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرو گے تو پھر یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جنات انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ہم وہ نہیں کرتے باقی سارا کام کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے پیدا عبادت کے لیے کیا، ہم کہتے ہیں ہمارے رزق کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہم مر جائیں گے۔ بھائی انسان پیدا ہی مرنے کے لیے ہوتا ہے، اتنی ساری زندگی جیتا کس کے لیے؟ بتائیں، ساری زندگی انسان جیتا ہی مرنے کے لیے، کبھی مرنے سے پریشان نہ ہونا، کبھی رزق سے پریشان نہ ہونا، کبھی موت سے پریشان نہ ہونا، کبھی اس پریشانی مبتلا نہ ہونا۔ کیا ہوگا؟ بھائی وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ وہ کہا کہ جب رب کی رضا پہ راضی ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ، بات ٹائم پورا ہو گیا سر؟ ہاں تو کہا کہ آخری واقعہ کہہ رہا ہوں، آخری واقعہ میں نے شاید بہت ہی پہلے سنایا تھا لیکن میں آخری بات میں دل کی ہے، میں اکثر سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس لوگ آئے، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ ولی کا معنی کیا؟ دوست۔ دو ولی ہوتے ہیں، ایک ولی شیطان کا دوست، ایک ولی اللہ کا دوست۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ اپنا دوستوں کا دوست بنائے، اپنے دوستوں کا دوست بنائے، اللہ شیطان کے دوستوں سے ہمیں کیا کرے؟ بچائے۔ آخری بات کر کے انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کو بات کروں گا۔ تو یاد رکھنا سفر منوس نہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم منوس ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں لوگ ان کے پاس آئے، کہا سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، ابھی نہیں آئے تو بارشیں،
کسی بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا، بند ٹوٹ جائے، گاؤں دیہاتوں کے اندر جو نہروں کے بند ٹوٹ جائیں تو وہاں بھی سیلاب آ کے پورے علاقے کو ڈبو دیتا ہے، کہ بند ٹوٹ رہا ہے، بند ٹوٹ رہا ہے، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ تو لوگ ان کے پاس گئے، کہا دعا کریں، کہا کیا ہوا؟ کہا بارش کون برسا رہا ہے، سیلاب کون لا رہا ہے؟ تو کہا اچھا اللہ، وہ حالت جذب میں تھے، کہا سیلاب آ گیا، ہم مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ تو آپ جذب میں تھے، آپ اٹھے، کہا کیا کریں؟ کہا کہاں کا بند ٹوٹا؟ کہا فلاں نہر کا بند ٹوٹ رہا ہے اور ہم مر سکتے ہیں، آپ کچھ کریں، دعا کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے وہاں لے جاؤ۔ کیا کرو؟ بولیں کیا کرو؟ لے گئے۔ جب وہاں پہنچے آپ نے ایک گینٹی لی، ایک ہتھوڑا لیا، اور ہتھوڑا لے کر لوگوں کا تم بھی لے آؤ۔ وہ سمجھا شاید مٹی ڈالنے کے لیے بیلچے منگا رہے ہیں تاکہ بند کو اونچا کریں۔ تو وہ جذب کی کیفیت تھی، آپ نے اس گینتی سے اس بند کو توڑنا شروع کیا۔ لوگ تھے نا، بہت سے ڈرتے تھے۔ اس نے کہا بابا پاگل ہو گیا، یہ تو ہمیں مارے گا، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم دعا کریں گے یا کوئی بولیں گے سب مل کے مٹی ڈالو تاکہ یہ بند مضبوط ہو جائے، یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا۔ یہ تو ہم نے ان کو دعا کے لایا، یہ تو اپنی کیا نام ہے گھینٹی سے اس بند کو جو تھوڑا بچا وہ توڑنا شروع کیا۔ تو پیچھے مڑ کے دیکھا سارے بھاگ گئے، کوئی گھر کے چھت پہ چڑھ گیا، کوئی اوپر درخت پہ چڑھ گیا۔ کبھی تیزی سے جب یہ پیچھے سیلاب ہے اور اس نہر کا بند ٹوٹے گا اور سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ اور کچھ دیر گزری، شام ہو گئی، پانی کا انتظار کر رہے تھے، ابھی پانی آئے گا، ہم مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن شام تک پانی نہیں آیا۔ اور جب اتر کے دیکھا تو سیلاب پیچھے جا چکا تھا، پانی پیچھے جا چکا تھا۔ تو کہا کہ پھر اب ان اللہ کے ولی کے پاس پہنچے تمام لوگ، کہا حضرت آپ تو توڑ رہے تھے، ٹوٹا نہیں۔ کہا کہ تم کیوں بھاگ گئے موت سے؟ ابھی موت نہیں لکھی تھی تمہاری، موت لکھی ہوتی تو تم یہاں تک پہنچ بھی نہ سکتے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کیا، میں نے کہا یا اللہ بچاتا بھی تو ہے، مارتا بھی تو ہے، سیلاب بھی تیری مرضی سے آتا ہے اور کسی بستی کو اجاڑتا بھی تو ہے۔ یا اللہ اگر تو اس بات پہ راضی ہے، کتنی محبت کی بات، کہا کہ اللہ تو اس بات پہ راضی ہے کہ ہم ڈوب جائیں، اللہ تو اس بات پہ راضی ہے ہم مر جائیں، تو اس بات پہ راضی ہے ہمارے مویشی مر جائیں، ہمارے گھر ڈوب جائیں، ہم سیلاب زدہ ہو جائیں، ہماری بستیاں اجڑ جائیں، ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں، اے اللہ میں تیرے ساتھ شامل ہوں، میں خود توڑوں گا بند۔ اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہوتے ہیں، اللہ تو اس بات پہ راضی ہے کہ ہمارا پورا علاقہ ڈوب جائے، تو اے اللہ میں خود اس بند کو توڑوں گا، میں تیری رضا پہ راضی ہوتا ہوں۔ تو غیب سے آواز ہے کہ بس جب تو ہماری رضا پہ راضی ہوا تو ہم تیری رضا پہ راضی ہو گئے۔ تو اب سیلاب نہیں آئے گا، اب بند نہیں ٹوٹے گا، اب تم نہیں مرو گے، کیوں؟ تم میری رضا پہ راضی ہو۔ کہا کہ بندے جب تو رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے پھر ایک مقام وہ آتا ہے کہ پھر قرآن کے علامہ اقبال رحمٰن نے فرمایا تھا، فرمایا خودی کو کر بلند اتنا تو ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا، وہ بندہ جب رب کا ہوتا ہے تو کہا کہ ہاں پھر وہ مقام ملتا ہے انسان کو۔ تو کہا کہ رب نے کہا کہ بندے تو میری رضا پہ راضی ہوا کہ میں راضی تھا تمہیں ڈبونا، تو اب تمہارے لوگ کہتے ہیں کہ نہ ڈوبو نہ تمہیں ماروں، تو ٹھیک ہے تم میری رضا پہ راضی ہوئے تو میں تمہاری رضا پہ راضی ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں اتفاق اتحاد و محبت نصیب فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔